طلاق کے علاوہ بھی کچھ ایسے کام ہیں جس سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. ان میں سے ایک چیز ہے بڑی نازک، بڑی خطرناک، جو عام طور سے ہم بستری کے وقت اس ٹائپ کا خیال ذہن کے اندر آ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو زہار کہتے ہیں. زہار کیا چیز ہے؟ یعنی شوہر بیوی سے یہ کہے کہ تو میرے لیے ماں کی پیٹھ کی مانند ہے یا پیٹھ کی طرح ہے، یا ماں کے کسی عضو کو بیوی سے تشبیہ دینا ہے اور اس سے کہنا کہ تو اس مسئلے میں ہماری ماں کی طرح ہے، اور اسی نیت کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں کی طلاق واقع ہو جاتی ہے جب تک کہ شوہر کفارہ ادا نہیں کرے گا، جب تک کہ ان کا جو نکاح والا جو تعلق ہے وہ ممنوع ہے، وہ حرام ہے، وہ ہم بستری نہیں کر سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے، اگر کسی نے وقتی نکاح کیا جس کو متاع کہتے ہیں، تو شریعت میں نکاح سرے سے باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے نکاح ہی نہیں مانا جائے گا. اس کے علاوہ نکاح میں گواہ، ولی یا ایجاب و قبول صحیح نہ ہونا. اگر کسی بھی چیز بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ہی انہوں نے کر لیا، بغیر گواہوں کے کر لیا یا بغیر ایجاب و قبول کے اس طرح کی حرکت کی، اس سے بھی ان کا نکاح نہیں مانا جائے گا. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے لعان، یعنی شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگائے، گواہ نہ ہوں. اس کی پھر بہت ساری قسمیں ہیں جو عدالت وغیرہ سے پھر وہ طلاق ڈیورس ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک مین چیز ہے یعنی دین سے پھر جانا. اگر کوئی شوہر مرتد ہو جائے اور وہ دین سے پھر جائے، یا وہ کوئی ایسا صریح کفر کر دے جس سے انسان مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے، جو شریعت نے مان لیا کہ یہ کھلے طور پر یہ بندہ کافر ہو گیا، اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، تو اسلام سے تعلق ختم ہونے کی وجہ سے تو جو اسلام کے جتنے بھی ارکان تھے ان سے بھی اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ نکاح جو ہے وہ اسلام کا ایک رکن ہے. تو اگر کوئی انسان مرتد ہو جائے تو اس سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح فاسد ہو جائے گا. اس کے علاوہ خلا کے ذریعے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. خلا میں اگر بیوی کا مہر یا مال دے کر طلاق مانگنا اور شوہر کا اس کو قبول کر لینا، تو یہ خلا ہو جانے سے بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ جو کنایہ الفاظ ہوتے ہیں اس سے بھی نکاح فاسد ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی کو طلاق کا جملہ بولے تو ہی طلاق ہوگی، بلکہ وہ کنایہ میں اگر بول دے اور یہ کہہ دے کہ تو میری بیوی نہیں رہی طلاق کی نیت سے اور تو چلی جا اپنے مائکے، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اس میں تو کوئی لفظ طلاق نہیں آیا تھا، لیکن اگر اس نے طلاق کی نیت کے ساتھ بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں، تو نکل جا ہمارے گھر سے، ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے چلی جا، اور نیت اس کی طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی. ہاں اگر نیت طلاق کی نہیں تھی، دھمکانے کے طور پہ اس نے کہا کہ نکل جا، تو دفع ہو جا، اپنے گھر چلی جا، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم طلاق دے رہے ہیں، تو طلاق نہیں ہوگی. حالانکہ یہ شوہر کو باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی سے اس قسم کی باتیں کرے، ہڑکائے، مارے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، شوہر گناہگار ہوگا. بہرحال جو طلاق کا جو مسئلہ ہے کہ ہوگی نہیں ہوگی وہ میں نے آپ کو بتائی. اس کے علاوہ جو صریح الفاظ ہیں طلاق کے، کہ اگر کوئی شوہر طلاق کی نیت سے بیوی کو طلاق دیتا ہے، ڈیورس دیتا ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر نیت نہیں تھی، ایسے ہی ذکر چل رہا تھا کوئی طلاق کا، جیسے ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یا بعض لوگوں کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں طلاق کے، کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید ہماری زبان سے نکل گیا تو ہماری بیوی کو طلاق ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ ہماری بار بار زبان سے طلاق کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا ان کے دماغ میں وسوسہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہم نے بیوی کو چھوڑ دیا، ایسا تو نہیں ہماری زبان سے دھوکے سے طلاق کا لفظ نکل گیا، تو ایسا تو نہیں ہماری بیوی نکاح سے نکل گئی. تو یہ عام طور سے ذہنی خیالات ہوتے ہیں، اس کی ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس بہت اس ٹائپ کے فون آتے ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں ان کو سمجھا کے کہ بھائی اگر تمہارے دماغ میں صرف وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. طلاق ہوتی ہے نیت کے ساتھ، کہ اگر آپ نے بیوی کو چھوڑنے کی نیت سے طلاق دیے یا کنایہ الفاظ میں اس کو آزاد کیا ہے تو طلاق ہوگی. خیال آ رہے ہیں، زبان سے ایسے ہی بات چل رہی ہے، زبان سے طلاق کا لفظ نکل گیا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اچھا جھگڑے میں
जब झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी में, जब शौहर बीवी को तलाक देता है तो उलमा फिर फतवा ये देते हैं कि तलाक हो गई, क्योंकि आपने गुस्से के टाइम बोलने का मतलब ही ये है, नीयत ही उस टाइम ये थी होती है इंसान की कि इसको हम छोड़ दें, इसको हम तलाक दे दें। लेकिन गुस्से के अलावा अगर ज़हन में सिर्फ ख्याल आ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं, ज़ुबान से कुछ निकल रहा है, वो एंजाइटी होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो उसको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोचें कल क़यामत के दिन जब हर इंसान अपने आमाल का मोहताज होगा तो आपके लिए जन्नत में एक शानदार महल तैयार होगा, क्योंकि आपने अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया था। ये मस्जिद और मदरसा सदियों तक इबादत, कुरान, आज़ान और इल्म का मरकज़ बनेगा। वो हर सजदा, हर तिलावत, हर दुआ आपके लिए सदक़े जारिया बनेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। भाइयों और बहनों, क्या आप चाहते हैं जन्नत में अल्लाह आपके लिए घर बनाए? आपके पास बड़ा ही सुनहरा मौका है। हम मस्जिद और मदरसे के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं। ऑन रोड होने की वजह से ज़मीन की कीमत तकरीबन 2 करोड़ है, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। बड़ी कम मुद्दत में हमें ये पैसा मालिक तक पहुंचाना है। मालिक तक कीमत न पहुंचने के सबब हमारा बयाना भी वापस हो सकता है। तो इसलिए आपसे खुसूसी गुजारिश है कि आपको उस नबी का वास्ता जो हमारे लिए रातों में रो कर गए, ताइफ में पत्थर खा कर गए, कि आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें और 100, 200, 500, 1000 जितनी आपकी वसत हो उसके मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अब या तो आप इसको फ्रॉड कह दें या ये कह दें कि पैसा कमाने का कोई नया चक्कर है और वीडियो छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर खुदा के वास्ते आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, ताकि हम मस्जिद और मदरसे की जमीन खरीद कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। और खुदा की कसम, यही एक ऐसा सवाब है जो हमारे मरने के बाद कयामत तक हमें कब्र में मिलता रहेगा और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में घर बना कर देगा।